مثال ان کی یعنی ذی العقول کی مثال. ہاں ہاں. اور مثل ہو یا ان کی مثال کا اصحاب سیدن بارش والے، جو بارش آسمان کی طرف سے ہو، اس میں اندھیرے کڑک بھی ہے. بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنا. اور مثلہم کا اصحاب سید، یا ان کی مثال ہے جیسے بارش والے. وہ بارش جو من السماء آسمان سے برسی، اس میں اندھیرے ہیں، رعد کڑک ہے، برق بجلی ہے. رکھتے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، سوائے صاعقۃ کی جمع وہ بجلی جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے. حذر الموت، یہ مفعول لہو ہے یجعلون کا، یہ حذر الموت لاجل حذر الموت، انگلیاں اپنے کانوں میں رکھتے ہیں بجلیوں کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہوئے. اب بات سمجھنا. کفر کو اللہ تعالی نے تشبیہ دی ہے ظلمات سے. کفر مشبہ ہے، ظلمات مشبہ بھی ہے. کفر پر جو رب تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے دنیا کے عذاب، آخرت کے عذاب کی، یہ وعید ہے مشبہ. رعد جو مشبہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کے جو دلائل بیان کیے ہیں قرآن میں، ان کو برق سے تعبیر کیا ہے. تو وہ حجج الہیہ یہ ہے مشبہ، اور برق مشبہ بھی ہی ہے. کیا کہا میں نے؟ تو کفر مشبہ اور ظلمات. اچھا، اور کفر پر جو وعید عذاب کی وہ ہے مشبہ اور رعد. اور اسلام کی حقانیت کے دلائل جو ہے وہ مشبہ ہیں، اور برق اور مشبہ بھی ہی ہے. فرمایا رکھتے انگلیاں اپنی، یہ کمال مبالغہ ہے. حالانکہ انگلیاں تو نہیں رکھی جاتی، انامل پور رکھے جاتے، یہ پوٹے. انگلیاں کمال مبالغہ کے انگلیاں ٹھونستے اپنے کانوں میں بجلی کے ڈر سے، موت کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو احاطہ کرنے والا. یہ وہ کافر ہیں جو اسلام کی حقانیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی منافق. بات تو منافقوں کی تھی. اوپر وہ تھے جن کو کبھی کبھی شبہ پڑ جاتا تھا اسلام کی حقانیت، اور یہ وہ ہیں کہ ان کو اسلام کی صداقت کا شبہ بھی نہیں. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اٹک دے، یعنی اتنے تیز دلائل ہیں کہ چنیا جائیں گویا کہ آنکھیں. جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے جائیں. دیکھیے روشنی ہونے کا معنی ہے غنیمت کا مال ملا، زکوٰۃ کا ملا، صدقات ملے، تعریف طلب کے لیے کچھ ملا ساتھ. اور جس وقت اندھیرا ہوتا ہے یہ کچھ نہ ملا، رک کے بازو مانا کرتے ہیں. جب ان کے لیے اضاء لہم، وہ اسلام کے دلائل میں کچھ روشنی نظر آتی ہے تو چلتے ہیں، اور جس وقت پھر اپنے اس نفاق پر مصر ہوتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو لے جائے. اب یہاں ایک بات سمجھیں، وہ اوپر قلوبہم کا لفظ تھا، میں نے وہ بات یہاں کے لیے چھوڑ دی. قلوب جمع ہے قلب ان کی، ابصار جمع ہے بصر ان کی. سما مفرد لائے ہیں، جہاں بھی سما مفرد لائے، ابصار جمع لائے.
ختم اللہ علی قلوبہم میں میٹھی بات ہے، کیونکہ آنے والی تھی یہاں سما کے لفظ کے لیے میں نے یہاں کے لکھو، تو قلوب بھی جمع لائے، ابصار بھی جمع لائے، سما مفرد کیوں لائے؟ یہاں بھی ابصار کو جمع لائے، سما مفرد لائے۔ تو جوابات تو بہت ہیں لیکن 3 مشہور ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ پہلا جواب یہ ہے جمل میں، کمالین میں، سمین وغیرہ میں کہ سما کا لفظ مصدر ہے، مصدر لا یسمى ولا یجمع الا ان یقصد به الانواع، مصدر کا تسنیہ جمع نہیں آتی، ہاں 9 انواع مرادوں تو پھر جیسے طہارت مصدر ہے، یہ مصدر واحد تسنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے، اور اگر اس سے انواع مراد ہوں تو ابواب الطہارات ہے، طہارت الصوب، طہارت البدن، طہارت المکان، طہارت الاناء، انواع نا، انواع ہوں تو پھر مصدر کا جمع اور تسنیہ آتا ہے، ورنہ مفرد واحد تسنیہ جمع سبھی کے لیے۔ تو سما کا لفظ جو ہے مصدر ہے، اس لیے مفرد ہے۔ دوسرا جواب یہاں مضاف محذوف ہے، اے مواضع سمعہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمع مواضع سمعہم، ان کی سننے کی جگہوں پر۔ 2، تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق شیء واحد ان سے ہے، وہو الصوت، یعنی سما کا تعلق صرف اس سے، تو اس بنا پر وہ چونکہ متعلق ہے بشیء واحد، اس لیے اس کو مفرد لائے بسمع۔ کیا کہا میں نے؟ یہ قلوب اور ابصار جو ہے یہ جمع لایا گیا ہے اور سما کو مفرد لایا گیا ہے، سما کو بھی جمع لانا چاہیے۔ اس کے 3 جواب دیے گئے، جمع کمالے تسلیم کے ذریعے کہ کمل جو ہے یہ مصدر ہے، لا یسمى ولا یجمع الا اذا یقصد به انواع، جب یہ جو مصدر ہے اور مصدر جو ہے وہ تسنیہ جمع نہیں آتا، انواع مراد ہو تو پھر آئے گا جمع۔ طہارت ہے، جب اس سے مختلف حاصل نہ ہوگی تو ابواب الطہارات آئے گا، ورنہ طہارت ان کافی۔ دوسرا جواب یہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، یعنی مواضع سمعی، مواضع سمعی، اور تیسرا یہ کہ غلط عبارت سے ہے وہ آواز المسموع، تو اس لیے اس کو مفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان ہی لے جائے، آنکھیں۔ اب اس کی ایک تفسیر کی، ایک تفسیر یہ ہے کہ مثلا یہ کان ہیں، یہ کان نہ رہیں بالکل رخسارے کی طرح ہموار ہو جائے، آنکھیں ہیں یہ آنکھیں نہ رہیں رخسارے کی طرح جبہہ پیشانی کی طرح ہموار ہو جائے۔ دوسرا معنی کہ کان تو ہوں اور سننے کی قوت نہ ہو، کئی آپ نے بہرے دیکھے ہوں گے، کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں تو ہوں ان میں دیکھنے کی شکت نہ ہو، کئی نابینا دیکھے ہوں گے، آنکھیں بغیر صحیح نظر آتی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں بڑی طویل بات، ایک بات تو یہ ہے کہ لفظ شیء اللہ تعالیٰ پر بھی بولا گیا ہے، قل ای شیء اکبر شہادہ، قل اللہ شہید بینی و بینکم، قل ای شیء اکبر شہادۃ، قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ تو لفظ شیء بمعنی موجود کے اللہ پر بھی موجود حقیقی تو وہی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنی ذات پر بھی قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث ہوئی۔ اشکال سمجھے کیا؟ نہ شے کا لفظ رب پر، پوری بات ہے، نہ شے کا لفظ رب پر بولا جاتا ہے، اللہ پر بولا گیا، تو مانا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اپنی ذات پر بھی قادر ہے
تو جس پر قدرت ہوگی وہ تو ممکن ہوگا، تو رب تعالیٰ کی ذات والے حوادث ثابت ہوئی۔ اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ بدلالۃ العقل، عقل صحیح یہ کہتی ہے کہ یہاں شے سے رب کی ذات مراد ہے۔ عقلی دلالت بھی بڑی چاہیے، بیضاوی وغیرہ میں تصریح کہ شے کا لفظ یہاں رب کے لیے نہیں، یہاں شے سے مراد ممکنات۔ فعل کے معنی کیا ہے؟ تو یہاں دلالت عقل سے یہ خارج ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ شیء مشیون کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے شائن آتا ہے، مشیون نہیں آتا۔ شیء کا لفظ جو ہے مشیون کے معنی میں ہو تو پھر وہ محلے میں، اللہ تعالیٰ مشیون نہیں شائن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور ہے سرسوتی نے یہاں بڑا کچھ کہا ہے، دیانند سرسوتی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ زنا پر قادر ہے۔ چوری بھی تو ایک شے ہے نا، زنا بھی تو ایک شے ہے۔ اگر معاذ اللہ رب تعالیٰ ان پر قادر ہے تو معاذ اللہ صفات نقص اللہ کے لیے ثابت ہوئی، اور اگر قادر نہیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا قاعدہ کلیہ یہ باقی نہ رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے انتصار الاسلام ان کی کتاب ہے، اس میں اس کے جواب دیے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھیے پنڈت جی، بات ذرا ہوش سے ہے، تم نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوری پر قادر ہے، تو چوری تو ہوتی ہے غیر کی ملک میں، پہلے غیر ثابت کرو پھر اس کی ملک ثابت کرو، چوری ہم ثابت کریں گے۔ غیر کی ملک میں چوری ہوتی ہے، دلیل سے ثابت کرو غیر اللہ تعالیٰ جیسی ذات، پھر اس کی ثابت کرو ملک، چوری ہم ثابت کریں گے۔ جب نہ غیر ہے نہ اس کی ملک ہے تو چوری کا معنی رب کے معنی کیا ہے؟ اور زنا جو ہوتا ہے یہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم آزاد تم ثابت کرو، زنا ہم ثابت کر دیں۔ یہ خلاصہ معافی انتصار الاسلام، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یہاں یہ ناسو بدو، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو جو تم سے پہلے ہوئی، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پس نکالو اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر، بس لاؤ تم ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی، اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو اللہ کے گھرے، اگر ہو تم سچ کہنے والے۔ بس اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بس ڈرو آگ سے وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تیار کیجیے کافرین کے، اور خوشخبری سنائے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، بے شک ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا ان جنات سے پھل، رزق کے طور پر کہیں گے یہ وہ چیز ہے ہمیں رزق دیے گئے اس سے پہلے، وہ اوتوا بھی، اور دیے جائیں گے وہ متشابہ ملتی جلتی چیز، اور ان کے لیے ان جنات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ان جنات میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے مثال کوئی بھی ہو مچھر کی پس اس سے اوپر کی، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس کہتے ہیں کیا کچھ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اجر مثال کے، بہکاتے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو، اور ہدایت دیتے اس کے ذریعے بہتوں کو، اور نہیں بہکاتے اس کے ذریعے مگر فاسقین نافرمانوں کو،
وہ ہے جو توڑتے اللہ کے وعدے کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور توڑتے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا کہ جوڑی جائے، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، وہ لوگ ہیں خاص نقصان اٹھانے۔ کیسے تم انکار کرتے اللہ تعالیٰ کا، اور تھے تم بے جان، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کی تمہارے لیے وہ چیز جو زمین میں سب، پھر مستوی قصد کیا اس نے آسمان کی طرف، اور درست کیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ رب کبیر، بیان القرآن، سب الغایات وغیرہ میں ربط یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب تھی ہے، اس کے بارے میں 3 گروہ تھے۔ اب وہ کتاب کہتی کیا ہے؟ اصل الاصول 3 عقیدے، توحید، رسالت، معاد، قیامت، باقی سب ان کی طرف آتی ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ یا ایھا الناس سے لے کر کے آگے انتم تعلمون تک توحید کا مسئلہ بیان کہ یہ کتاب توحید بتلاتی ہے۔ آگے رسالت کا مسئلہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، رسالت کا مسئلہ بیان۔ آگے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا میں قیامت کا مسئلہ، ثم الیہ ترجعون تک یہ قیامت کا مسئلہ بتا۔ تو اس ہدایت نامہ کے بارے میں گروہ 3 تھے، اور وہ کہتی کیا ہے کتاب؟ توحید، اصل الاصول مسائل، توحید، رسالت، قیامت۔ اچھا، درمیان میں ایک اور چیز بیان کہ تم اسے کہتے ہو ہدایت کی کتاب۔ یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے؟ اس میں مکھیوں کا ذکر ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت۔ اس کو تم ہدایت کی کتاب کہتے ہو، اس میں مکھیوں کا ذکر ہے، اس میں مکڑیوں کا ذکر ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ایسی کتاب ہے، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے باتیں بیان۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، فرمایا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم کیا ہے؟ یہاں لفظوں نے بڑی بات کی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ لعلہ یہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے، امید کے لیے، تو لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ لیکن ترجیح، امید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، ترجیح من العباد ہے، تم امید رکھو، رب کو تو کوئی شک نہیں۔ لعلہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے، لیکن ترجیح من اللہ تعالیٰ نہیں، وہ تو تحقیق ہے۔ ترجیح من العباد ہے، یعنی یہ کام کر کے تم امید رکھو، تو ترجیح من جہت العباد ہے، لا من جہت اللہ۔ امام سیبوی رحم اللہ تعالی اور قطرب رحم اللہ تعالی مشہور نہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لعلہ بمانے کے ہے، لکے تتقو تاکہ تم بچ جاؤ، ترجیح کے لیے نہیں ہے۔ یہ آسان باتیں میں نے کہتی۔ اب تتقون کا مفعول کیا ہے؟ باغی نکالتے ہیں لعلکم تتقون عقابہ، تاکہ تم رب کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ کرو گے عذاب سے بچ جاؤ۔ باغی نکالتے ہیں لعلکم تتقون، نکالہ، نکال ہو، عذاب ہو، عقاب ہو، مفہوم سب کے، لعلکم تتقون عقابہ، تاکہ رب کے عذاب سے۔ وہ ذات ہے جس نے زمین تمہارے لیے فرش بنائی، چلتے پھرتے ہو، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا
اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ انداد، رب کے شریک بناؤ، انداد ندن کی حدیث ہے، ماخذ ہم نے گلدستہ توحید میں بیان کر دیے ہیں، مجموع الزوائد، مشکل الاثار، مسند احمد، ترغیب و ترہیب، موارد الزمان وغیرہ میں۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، ما شاء اللہ و شئت، اللہ نے چاہا، آپ نے چاہا تو میرا کام ہو جائے۔ وفی روایت ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو میرا کام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، خدا کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے والے تو بہت تھوڑے ہیں، صفات میں شریک ٹھہرانے والے زیادہ ہیں، تو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اس کا مفعول کیا ہے؟ بات سمجھنا، بعدیں نکالتے ہیں، وانتم تعلمون انہ الخالق، بے شک رب خالق ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ پہلے ہے یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پہلے خلقکم، تو وانتم تعلمون انہ الخالق۔ دوسرے فرماتے ہیں کیونکہ قریب تھا فلا تجعلوا للہ ندا اندادا، تو مانا یوں کرو وانتم تعلمون اللہ ند لہ، تم جانتے ہو کہ خدا کا کوئی شریک۔ دو، تیسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کو تم متعدی قرار ہی نہ دو، لازمی معنی میں لے لو، وانتم تعلمون اے انتم اصحاب علم، تم علم والے۔ یا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اچھا، فرمایا اب وہ سوال آیا، تیسری بات ہے یعنی نبوت کا مسئلہ ہے، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، روح المعانی میں بھی ہے، بیضاوی میں ہے، کشاف میں ہے۔ سورۃ ان کا معنی کرتے ہیں قطعۃ من القرآن معلوم لہا اول و آخر، سورت کے معنی قطع ایک حصہ، قطعۃ ایک ٹکڑا، لہا اول و آخر جس کا اول بھی آخر، تو سورت کے لفظی معنی قطع ٹکڑا ہے، قرآن پاک کی سورت۔ اور تنوین جو ہے سورت میں تقلیل کے لیے، تقلیل تنوین کی قسموں میں تقلیل بھی آپ نے نحویر وغیرہ میں پڑھی، تو لاؤ تم چھوٹی سی سورت بسورۃ قصیرۃ قاف کے ساتھ، چھوٹی سورت ایک جیسی، اور بلاؤ اپنے شہداء شہید کی جمع متعدد معنی اس کے آتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مقام پر نصیر مراد ہے، شہداءکم، اپنے امدادیوں کو، مددگاروں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے ورے اگر ہو تم سکتے، اس ورے کا معنی بھی سمجھنا۔ قرآن کریم کے جتنے تراجم ہیں اردو زبان میں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ سب میں ایک نمبر پر ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر قرآن کریم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الہامی ترجمہ ہے، پورے 40 سال میں الہامی ترجمہ ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر قرآن کریم ہندوستان میں نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بولی، پھر ان کے بھائی شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ، اسی شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سہل زبان میں ترجمہ کیا، ماخذ
تمام تراجم میں وہ حضرت دون کا معنی کرتے ہیں ورے کے، تو اس ورے کا معنی سنتے، یہ دیکھیے چھت ہے، یہ چھت کے نیچے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، تو معنی یوں کرتے ہیں ورے نیچے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو تو اوپر چھوڑ دو، وہ تو اس سے نیچے جو ہیں ان کو لاؤ، تو ورے کا معنی نیچے، یہ ورے کے معنی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے ورے یعنی اس کے نیچے، مشرقین رب کو تو مانتے تھے نا،